بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ جو بچوں کو اما پارا پڑھایا جاتا ہے اس میں جو صورت آئی ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس آ گئی، سورہ فلق آ گئی، اس طریقے سے ایک ترتیب آئی ہوئی ہے، تو کیا نماز میں بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اگر کوئی انجانے پن میں اس ترتیب سے پڑھتا ہوا آ رہا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے اس طریقے سے پڑھتا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کسی کو 10 صورتیں یاد ہو اور 10 صورتوں میں وہ اس طریقے سے پڑھتا ہو کہ پہلی رکعت میں اس نے علم ترا پڑھی، دوسرے میں ایلاف قریش چھوڑ کے ارائیت الذی پڑھ دیں، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی شخص 4 سنتوں کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز میں جو ہے یعنی کہ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جیسے کہ فرضوں میں ملاتے ہیں، اور آخر کی 2 رکعت میں جو ہے اس نے سورت نہیں ملائی جیسے کہ فرضوں میں نہیں ملاتے ہیں، سنتوں میں اگر اس نے ایسا کیا تو کیا اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، یہ جو آپ ترتیب بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے قائم کی ہے علماء نے، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو یاد ہو جائے اور وہ بچے قرآن کریم کو حفظ کرنے میں آگے بڑھتے چلے جائے۔ اگر ایسا نہ کرتے اور ایسا ہوتا کہ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد بچے کو یاد کرنے کے لیے بول دیتے بھائی اب تمہیں جو ہے سورہ بقرہ یاد کرنی ہے، تو 2.5 پونے 3 پارے کی صورت ہے بھائی، وہ بچہ جو ہے نا گھبرا جاتا ہے، اتنی بڑی صورت میں کیسے یاد کروں گا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس لیے یاد کرائی جاتی ہے، حفظ کرائی جاتی ہے، اور یہ ترتیب اس لیے قائم کی گئی ہے تاکہ بچہ آگے بڑھ جائے، وہ پیچھے نہ رہے، وہ قرآن سے نہ بھاگے بلکہ قرآن اپنے سینے میں اتار لے، اس لیے ترتیب قائم کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان انجانے پن میں اس ترتیب سے نماز میں پڑھ رہا تھا تو اس کی نماز ہو گئی، اس میں اس کو کوئی تانو تشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اس ترتیب کو قائم کیے ہوئے تھا نماز میں تو اس کی نماز مکروہ ہے بھائی، مکروہ ہو گئی اس کی نماز، یاد رکھے مکروہ۔ اور جہاں لفظ مکروہ آتا ہے یاد رکھیے وہاں پر مکروہ تحریمی کا حکم لگتا ہے، لوٹانی پڑتی ہے نماز وقت رہتے رہتے، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی اور آپ کی ظہر کی نماز میں آپ نے یہ غلطی کی ہے اور آپ کو پتا تھا کہ یہ ترتیب الٹی ہے، تو چونکہ سنت تو ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے، لیکن فرض کو لوٹانے کا حکم ہوتا ہے وقت رہتے رہتے، جیسے کہ ابھی بھی وقت ہے، تو آپ نے اگر ترتیب الٹی کی ہے تو مکروہ تحریمی کا حکم لگتا ہے جان بوجھ کے ترتیب الٹ دینے سے، جان بوجھ کے ترتیب کو الٹ دینے سے یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی کا حکم لگتا ہے۔ اس پہ سمجھ لیجئے اس مسئلے کو۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر کسی کو جو ہے 10 صورت یاد ہے تو وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے میں ظہر کی نماز کے تعلق سے آپ کو مکمل طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے یاد یہ رکھیے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سنت، نوافل اور واجب نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ سنیے پھر سے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سنتوں کی، نوافل کی اور واجب نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے سنتوں کی پہلی 2 رکعت میں سورت ملائی ہے سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری 2 رکعتوں میں نہیں ملائی ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی۔ یاد رکھیں مکروہ تحریمی ہو گئی۔ اگر آپ کو پتہ تھا اور وقت تھا اسی وقت، یاد رکھیے اسی وقت کی بات کر رہا ہوں میں جس وقت میں آپ نے پڑھی ہے، اور آپ نے ایسا کیا ہے، آپ کو علم تھا تو آپ کو وقت رہتے رہتے یہ سنت لوٹانی ہے، اور اگر وقت گزر گیا تو سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے اس بات کو۔ اس پہ اب آپ کو صرف اور صرف استغفار ہی کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ترتیب سن لیجئے۔ پہلی رکعت میں اگر کسی بندے نے سورہ فاتحہ کے بعد علم ترا پڑھی تو دوسری رکعت میں اس کو ایلاف قریش پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تیسری رکعت میں اس کو سورہ فاتحہ کے بعد ارائیت الذی پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطینا پڑھنا ہے۔ یہ اس طریقے سے ترتیب، یہ 4 سنتیں آپ کی ادا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ فرض نماز پڑھیں گے۔ فرض کی پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، دوسری میں جو ہے اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے، اور پھر 2 رکعت میں آپ کو خالی
سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اب آگے آپ کی 2 سنتیں رہ گئی اور 2 نفل رہ گئی۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد تبت یادا پڑھنی ہے، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اب 2 نوافل رہ گئے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی پوری 10 رکعت، یہ 12 رکعت ہو گئی۔ اب یہ ایک بات سن لیجئے، اگر کوئی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سنتوں میں یا فرض نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف قریشین چھوڑ دیتا ہے اور ارایت الذی چھوڑ دیتا ہے، انا اعطینا پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کی نماز میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، فرض کی بھی یہی، فرض نماز کا بھی یہی حکم ہے اور سنتوں کا بھی، یا تو 2 سورت چھوڑیں گے یا ایک بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان 10 سورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں اوپر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، علم ترے سے اوپر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ان 10 سورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں صرف میں۔ اگر کسی نے پہلے رکعت میں اذا جاء پڑھا اور دوسری میں جو ہے اس نے تبت یادا چھوڑ کے قل هو اللہ احد پڑھ دیا تو بھی نماز مکروہ ہو گئی۔ یاد رکھیے ان باتوں کو، یہ ہے وہ باتیں جو آپ کو سمجھنی ہے، جو آپ کو سمجھنی ہے اچھے سے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ نماز آپ کو اسی وقت جو ہے فائدہ پہنچائے گی جب آپ اس کو سنت کے ساتھ، فرض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، ان سب رعایتوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یوں ہی بے ترتیب نماز پڑھی تو احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ وہ سنتوں کی رعایت نہیں کرتا، واجبات پہ دھیان نہیں دیتا، فرائض کا دھیان نہیں رکھتا، تو نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، آسمان تک بد دعا کرتی ہے، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو آج جو حالات آئے ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سارے کام سیکھے لیکن دین نہیں سیکھا، نماز نہیں سیکھی، اس سے بھی جو ہے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے حالات نہیں سدھر رہے، حالانکہ ترتیب نہیں دیکھ رہے، فرض کتنے ہیں نماز میں ان کا نہیں پتا، واجبات کتنے ہیں ان کا نہیں پتا، مفسدات کتنے ہیں ان کا نہیں پتا، سنت کتنی ہے ان کا نہیں پتا، مستحب کتنے ہیں ان کا نہیں پتا، مکروہات کتنے ہیں ان کا کسی کا علم نہیں ہے۔ بس اللہ اکبر رکوع سجدے، اللہ اکبر رکوع سجدے، ترتیب کس طریقے سے قائم کرنی ہے کس طریقے سے نہیں، اس کا کسی کا علم نہیں، اور اپنا جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے۔ تو حالات درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نماز درست ہو۔ اگر آپ کی نماز درست نہیں ہے تو آپ کے حالات کیسے درست ہوگے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز خود بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، اللہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اس کو برباد کر دے۔ تو یہ نماز کی بد دعا کا اثر ہے کہ انسان جو ہے آج مارا مارا پھر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور حالات درست نہیں ہو رہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء کی مجلس میں بیٹھے اور علماء سے دین سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔